بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الحمدللہ، اللہ رب العزت کی خصوصی عنایت کے ساتھ، اس کے کرم اور اس کے رحم اور فضل کے ساتھ آج ایک دفعہ پھر ہم اپنے درس کے لیے حاضر ہیں۔ جیسے ہم نے درس کے شروع میں انٹروڈکشن میں یہ بتایا تھا کہ یہ جو ہم درس روزانہ کر رہے ہیں یہ ایک کوشش ہے جس میں ہم رمضان کی روحانی اور بابرکت راتوں میں اللہ تعالیٰ کے کلام سے کچھ برکتیں سمیٹنے کی کوشش کریں۔ ہم جو کچھ یہاں پر بیان کر رہے ہیں یہ صرف خلاصہ ہے، یہ صرف ایک سمری ہے، یہ پوری ڈیٹیل میں ہم اس کو بیان نہیں کر رہے، کیونکہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے پوری ڈیٹیل میں بیان کرنے کے لیے کافی زیادہ ٹائم چاہیے۔ چونکہ ہم نے نیت کی کہ ہم رمضان شریف میں پورے قرآن پاک میں سے ایک دفعہ ہائی لیول پہ، سمری لیول پہ، خلاصے کے طور پر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، تاکہ اس کے چیدہ جو مضمون ہیں وہ ہمیں ان کا پتہ چل جائے۔ پھر جب اس کے بعد ڈیٹیل میں ہم ان کو پڑھنا چاہیں تو واپس ان ریفرنسز پہ، ان جگہوں پہ جا کے ہم ڈیٹیل میں تفسیر میں ان کو پڑھ سکیں۔ تو کل ہم نے سورہ مائدہ جو ہے اس کی تلاوت اور اس کا جو ہے وہ خلاصہ پڑھ رہے تھے۔ سورہ مائدہ کا جو کچھ انٹروڈکشن کل میں دینا جو ہے وہ بھول گیا تھا کہ سٹارٹ میں نے مختصر سی بات کی تھی۔ تو سورہ مائدہ جو ہے یہ دراصل یہ بھی مدنی سورہ ہے، اور اس میں جو ہے وہ ایک آیت جو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، یہ والی آیت جو ہے یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی۔ ادروائز یہ جو سورہ ہے یہ مدنی سورہ ہے۔ عربی میں دسترخوان کو یا ڈائننگ ٹیبل کو مائدہ کہتے ہیں، اور اس صورت میں جو ہے وہ مائدہ کا جو واقعہ ہے وہ آج ہم پڑھیں گے، جس کی وجہ سے اس صورت کا نام مائدہ پڑا۔ اور اس صورت کے بہت سارے جو ہے وہ فضیلتیں ہیں، اور ان میں خاص طور پہ جو ہے وہ ایک تو یہ کہ اس سورہ کے اندر وہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو مکمل کرنے کا وعدہ فرما دیا۔ اس کے بہت سارے جو مضامین ہیں، جو اس کے ٹاپکس ہیں، ان میں سے جو خاص ٹاپک اب تک ہم پڑھ چکے ہیں، اس میں حلال اور حرام کی بات ہے، کون سی چیزیں حلال ہیں کون سی حرام ہیں، اور اس میں مسلمانوں کو اپنے جو کانٹریکٹس ہیں اور وعدے ہیں ان کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ چیزیں ہم کل پڑھ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں ہم نے وضو، غسل اور تیمم کے جو احکامات ہیں اس کو بھی سرسری سا پڑھا ہے، اور اس کے علاوہ گواہی کے بارے میں ہے کہ جب آپ وٹنس کرتے ہیں تو اس میں انصاف کے ساتھ گواہی دیں۔ اور بنی اسرائیل نے جو اللہ تعالیٰ سے وعدے کیے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تھرو، ان کے ساتھ جو انہوں نے وعدے کیے تھے انہوں نے اپنے وعدوں کی خلاف ورزی کی تھی، تو اس کا بھی بیان اسی میں ہے۔ اور اسی میں کل ہم نے وہ واقعہ پڑھا تھا کہ جب بنی اسرائیل نے، چاند لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے سے وہ ڈر گئے تھے اور کہنے لگے کہ قوم جبارین جو ہے ان سے ہم جہاد نہیں کر سکتے کہ وہ بڑے سخت قوم ہے، اور آپ اور آپ کا رب جا کے ان سے جہاد کرے۔ اسی صورت کے اندر چوری کرنے کا بیان تھا جو ہم نے کل پڑھا کہ چور کی جو سزا ہے اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ اگر کسی اسلامی ملک میں اسلامی قوانین اگر نافذ ہوں گے تو وہاں کے قوانین کے مطابق چور کی جو ہے وہ سزا وہ یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، ایک ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ اس میں بیان جو ہے وہ شراب اور جوے کا حرام ہونا، اس کے علاوہ جو ہے مسلمانوں کو اپنی اصلاح کرنے کا، یعنی کہ اپنے آپ کو صحیح کرنے کا جو ہے وہ بھی حکم دیا گیا ہے، پرہیزگاری کا حکم دیا گیا ہے۔ اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک ہی دین ہے، اللہ تعالیٰ کا دین ایک ہی ہے اور وہ دین اسلام ہے۔ تو حابیل اور قابیل کا واقعہ بھی ہم نے اس میں پڑھا تھا۔
تو ہم واپس اپنے دوبارہ انہی جو ہے وہ آیات پہ چلتے ہیں جہاں پہ ہم پہنچے تھے، اور ان میں آج ہم شروع کریں گے، جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ اپنے پاس قرآن پاک یا ایپ قرآن پاک کی اگر ہو تو بہتر ہے، اور اس میں میں آپ کو آیت نمبر بتاتا جاؤں گا، اور جس کے پاس یہ سہولت موجود ہو وہ قرآن پاک کا وہ حصہ کھول کے وہاں سے پڑھ بھی سکتا ہے۔ تو آج جو آیت ہے وہ پڑھنے لگے ہیں ہم، یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 ہوگی، 54 آیت ہوگی، اور جو 54 ہے آیت، اس میں اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ اے ایمان والو، اگر تم میں سے کوئی بندہ اپنے دین سے پھر جائے گا، کہ کوئی بندہ اپنے دین کو چھوڑ دے گا، تو اللہ تعالیٰ پھر ان قریب ایک ایسی قوم کو لے آئے کہ جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہوں گے، اور اللہ ان سے محبت کرے گا، اور مسلمانوں پر نرمی کریں گے اور کافروں پر سختی کریں گے، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، اور کسی ملامت کرنے والے کی کسی کی باتوں سے وہ ڈرتے نہیں ہیں، اور یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو وہ چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے۔ تو اس میں کفار کے ساتھ جو دوستی اور یاری اور محبت اور دل کا جو تعلق ہے، قلبی تعلق، بعض اوقات بے دینی اور ارتداد کا باعث بنتا ہے۔ مطلب یہ کہ سم ٹائمز دوز پیپل ہو آر فالوئنگ شیطان، جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، جو دین کو نہیں مانتے، جو غیر مسلم ہیں، ان کی بہت زیادہ محبت اور دوستی جو ہے وہ آپ کو دین کے رستے میں سے بھٹکانے کا باعث بن سکتے ہیں۔ ہاں، اگر کسی کی بہتری کے لیے، اس کو دین کی تبلیغ کے لیے آپ کسی کے پاس بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، دوستی کرتے ہیں، تو اس وقت یہ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کفار اور غیر مسلم اور ایتھیسٹ جو ہیں وہ آپ کے دین کو، آپ کے عقیدے کو خراب کرنے کا رستہ بنے، باعث بنے، تو ان سے پیچھے ہٹ جانا بہتر ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ایک جو پیشین گوئی یہاں پہ فرمائی، وہ یہ تھی کہ ان قریب جو ہے وہ کچھ لوگ فتنہ ارتداد میں، یعنی کہ مرتد ہو جائیں گے، دین چھوڑ دیں گے، اور مسلمانوں کو ان کے ساتھ جنگ کرنی پڑے گی۔ تو یہ جو واقعہ ہے یہ دراصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جو ہے وہ ان کے ساتھ جنگ کرنی پڑی تھی۔ تو اس واقعے کا یہاں پہ جو ہے وہ بیان ہے۔ پھر اس سے اگلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون۔ تمہارے دوست صرف اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے ہیں، جو نمازیں قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ کے حضور وہ اپنا سر جھکاتے ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کو دوست بنائے تو بے شک اللہ ہی کا گروہ غالب ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے جو لوگ ہیں وہی غالب، وہی سکسیسفل، وہی وکٹوریس ہوں گے۔ تو جس طرح پچھلی آیت میں ان لوگوں کا بیان ہوا ہے جن کے ساتھ محبتیں قائم کرنا، دوستیاں، بہت زیادہ دوستیاں، کہ جن کی وجہ سے آپ کا دین خراب ہونا شروع ہو جائے، ان کے ساتھ زیادہ دوستیاں رکھنا جو ہے منع کیا گیا۔ اسی طرح سے اس آیت مبارکہ میں فرمایا کہ یہاں پر آپ ان لوگوں کے ساتھ اپنی جو ہے وہ دوستی رکھو جن کے ساتھ بیٹھنے سے، اٹھنے سے آپ کا دین زیادہ مضبوط ہوگا۔ تو یہ خاص طور پر حضرت عبداللہ ابن سلام ایک صحابی ہیں، ان کے یاد رکھیے کہ جو ہے وہ عبداللہ ابن سلام یہ یہودی تھے پہلے،
اور انہوں نے اسلام قبول کیا اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو پھر جو یہودی تھے، ان کے قبیلے والے تھے، انہوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا، ان کا بائیکاٹ کر دیا۔ تو اب انہوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عرض کی کہ جناب ہماری قوم نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، اور انہوں نے قسم کھا لی ہے کہ وہ ہمیں اپنے پاس نہیں بیٹھنے دیں گے، تو وہ ہمارے پاس بھی نہیں بیٹھا کریں گے، اور ہم چونکہ دور رہتے ہیں، ان کا محلہ جو تھا، ان کی جو گلیاں تھیں، ان کے گھر جو تھے وہ مسجد نبوی سے ذرا دور تھے، تو اس وجہ سے ہم آپ کے صحابہ جو ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی ہیں، ہم ان کی صحبت میں بھی نہیں بیٹھ سکتے کیونکہ ٹائم نہیں ملتا، ہم اتنی دور سے آ کے ان کے پاس نہیں بیٹھ سکتے۔ تو اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اور ایمان والے تمہارے دوست ہیں، وہ جہاں کہیں بھی ہیں وہ تمہارے دوست ہیں۔ تو اس پر حضرت عبداللہ ابن السلام نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے عرض کی کہ ہم اللہ کے رب ہونے پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر اور صحاب مومنین کے دوست ہونے پر ہم راضی ہیں۔ اور یہ آیت مبارکہ خاص جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن السلام کے لیے تھی، لیکن عام سارے مسلمانوں کے لیے ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہے اس میں ان کا مسلمان جو ہے وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اور اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، جو پھر اسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگلی آیت جو آیت نمبر 55 ہے 56 ہے کہ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، اور جو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کا اپنا دوست بنائے گا تو بے شک اللہ ہی کا گروہ غالب ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا ہی جو گروپ ہے، جو اللہ کی جماعت ہے، وہی وکٹوریس ہوگی۔ اور اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت نمبر 57 ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، کہ اے ایمان والو، جن لوگوں کو تم سے پہلے کتابیں دی گئی یعنی اہل کتاب اور جو کافر لوگ ہیں، وہ تمہارے دین کو مذاق بنا دیا، انہوں نے کھیل بنا دیا، تو ایسے کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یعنی کہ یہ جو آیت ہے یہ اس وقت نازل ہوئی جب رفاعہ بن زید اور سوید بن حارث نامی دو آدمی، انہوں نے اسلام کا اظہار کیا، کہنے لگے کہ ہم مسلمان ہو گئے، اور اس کے بعد پھر وہ دوبارہ منافق ہو گئے۔ تو کچھ مسلمان ان سے دوستی رکھتے تھے، ان سے محبت رکھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، بتایا کہ زبان سے اسلام کو ظاہر کرنے اور دل میں کفر چھپائے رکھنا یہ دراصل دین کو ہنسی اور کھیل اور مذاق بنانے کی بات ہے۔ ایسے لوگوں کے علاوہ مشرکوں اور کافروں کو بھی اپنا دوست مت بناؤ۔ یعنی کہ یہ خاص جو بات ہے وہ یہ ہو گئی کہ ایسے لوگوں کو اپنا دوست مت بناؤ جو تمہارے دین کا مذاق بنائیں اور اس کا مذاق اڑائیں۔ پھر آگے فرمایا کہ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا، یہ آیت نمبر 58، وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، کہ جب تم نماز کے لیے اذان دو تو وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، کہ یہ کفار لوگ تھے، منافق لوگ تھے، تو یہ اذان کا مذاق اڑاتے تھے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، اور یہ لوگ بے عقل لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ یہ بے عقل لوگ ہیں، ان کو عقل نہیں۔ تو اسی طریقے سے ہم آگے چلتے ہیں، آیت نمبر جو 64 کی طرف چلتے ہیں۔ اب یہاں سے اگلی آیتیں اسی طرح سے منافقوں کی ہیں، یہ ہم نے اس ٹاپک کافی پہلے پڑھ لیا، تو ان کو ہم سکپ کرتے ہیں۔ آگے جو آیتیں آ رہی ہیں، آیت نمبر 64 میں وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، یعنی کہ یہ جو یہودی لوگ تھے، کچھ لوگ ان میں سے ایسے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کھل کے لوگوں کو دولت نہیں دیتا،
تو اللہ رب العزت نے ان کے اس طرح کی باتیں کرنے پر ان پر لعنت فرمائی. فرمایا غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ بندھ جائیں، یعنی کہ ان کے ہاتھ ہی ٹوٹ جائیں، اور ان پر ایسا کہنے کی وجہ سے ان پر لعنت ہے. بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ کے ہاتھ تو کشادہ ہیں، وہ بڑا خزانوں کا مالک ہے، جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے مزید عطا فرماتا ہے. تو فرمایا کہ ایسے جو کفار ہیں، ایسے جو لوگ ہیں، ان کے لیے ہم نے دوزخ جو ہے وہ تیار رکھی ہے. تو آگے پھر یہ یہودیوں کی اور آگے بھی جو 3-4 آیتیں ہیں اسی طرح کے لوگوں کے بارے میں ہیں. تو اگلی آیت جو ہم پڑھتے ہیں وہ ہے 67. آیت نمبر 67 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَةَ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. تو یہ جو آیت ہے یہ خاص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا اور فرمایا کہ اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ آپ پر وحی کیا گیا اسے کھلم کھلا لوگوں تک پہنچا دیں اور اس کو چھپائیں نہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی تبلیغی حکم چھپایا نہیں اور سارے کے سارے حکم جو ہے وہ پہنچا دیے. اور اس آیت میں اللہ رب العزت نے یہ وعدہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا لوگوں سے، یعنی کہ کوئی بھی انسان آپ کو، کوئی بھی مخلوق جو ہے وہ دکھ تکلیف یا آپ کو شہید نہ کر پائے گی. اسی وجہ سے جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابہ کرام آپ کے لیے پہرا دیتے تھے اس آیت مبارکہ کے نازل ہونے سے پہلے، تو اس کے بعد وہ پہرا انہوں نے سٹاپ کر دیا. جو سیکیورٹی کا وہ انتظام کرتے تھے تو وہ انہوں نے چھوڑ دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تو آپ کی حفاظت عوام سے، لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا. تو یہ سارا جو ہے یہاں پہ فرمایا. اسی طرح سے پھر بنی اسرائیل کے جو وعدے تھے وہ سارے یہاں پہ ان کا ذکر دوبارہ آتا ہے، پہلے ہم پڑھ چکے ہیں. تو یہاں پہ ایک دفعہ پھر جو واقعہ ہے کرسچنز کا آتا ہے. آیت نمبر 72 فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم. تو جو کافر ہیں وہ لوگ بھی کافر ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے جو ہیں یہ بیٹے ہیں، تو یا پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جو مسیح علیہ السلام ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام ہے وہی اللہ ہے. تو وہ لوگ انہوں نے کچھ تو ان کو کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں اور کچھ وہ کہتے ہیں کہ یہ خود اللہ ہے. تو یہاں پہ اس کا ذکر آ رہا ہے کہ قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ بے شک اللہ ہی وہ ہے جو کہ مسیح ابن مریم ہے، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام جو مریم کے بیٹے ہیں وہی اللہ ہے. تو یہ عیسائیوں کے کچھ فرقے تھے جو اس طرح کی باتیں کرتے تھے. تو آگے اسی آیت میں جواب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ اے بنی اسرائیل تم اللہ کے بندے بنو، اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. بے شک وہ شرک کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ نے، بے شک شرک کرنے والوں پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے اور ایسے شرک کرنے والوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے. وما للظالمین من انصار، اور ایسے لوگوں کا، ایسے ظالم جو ہیں لوگ ہیں جو اللہ پر شرک باندھتے ہیں، جھوٹ باندھتے ہیں، جو کسی کو خدا کہتے ہیں، جیسے ان عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہہ دیا، اللہ کہہ دیا. تو فرمایا کہ ایسے مشرکوں کے لیے ہم نے دوزخ بنا کر رکھی ہے، ایسے لوگوں پر جو جنت ہے وہ حرام ہے. پھر اللہ رب العزت نے اس سے نیکسٹ آیت میں جو عیسائیوں کے اور فرقے تھے، there were different groups in Christians، کہ جنہوں نے جو ہے وہ یہ کہا کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، فرمایا کہ وہ بھی کافر ہیں کہ جو ٹرینٹی یعنی کہ تین خداؤں کا جو ہے وہ عقیدہ رکھتے ہیں. تو یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ ان تینوں میں سے ایک خدا جو ہے وہ اللہ ہے. عیسیٰ کو بھی خدا کہتے ہیں علیہ السلام، اور آپ کی والدہ محترمہ حضرت مریم کو بھی خدا مانتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ لوگ بھی کافر ہیں. وما من الہ لا الا وما من الہ الا الہ واحد، اور کوئی خدا نہیں ہے
مگر ایک واحد خدا کے. There is no God but only one God. اور اگر یہ لوگ اپنی باتوں سے باز نہ آئے تو یہ جو کافر ہو کر مریں گے تو ان کو ضرور بڑا سخت سزا اور عذاب ہوگا. تو یہ سارا جو ہے وہ معاملہ یہاں پہ ہے، اور اللہ رب العزت اس بات کو کھول کے بیان فرماتے ہیں آیت نمبر 75 میں، مل مسیح ابن مریم الا رسول، کہ عیسیٰ علیہ السلام اور کچھ نہیں ہے مگر وہ اللہ کے رسول ہیں. قد خلت من قبلہ الرسل، کہ جس طرح ان سے پہلے بہت سے رسول آئے اور گزر گئے. وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اور ان کی ماں جو ہے وہ بھی صدیقہ ہیں. کَانَ يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ، وہ دونوں کھانا کھاتے ہیں، یعنی کہ مریم علیہ السلام اور جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ دونوں انسان ہیں اور کھانا کھاتے ہیں. انظر کیف نبین لہم الآیات ثم انظر انا یؤفکون، دیکھو تو ہم ان کی نشانیاں کیسے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، پھر بھی کیسے لوگ ہیں کہ اپنی آنکھیں نہیں کھولتے. تو فرماؤ کہ تم کیا ایسے اللہ کو پوجتے ہو، یہ آیت نمبر 76 ہے. اس سے اگلی آیت میں قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، کیا تم ایسے کو پوجتے ہو، کسی ایسے کو خدا بناتے ہو جو نہ تو تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی تمہیں کوئی نفع پہنچا سکتا ہے. واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو سب کچھ سنتا ہے اور جانتا ہے اور علم رکھتا ہے. تو فرمایا کہ قل یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، فرمایا کہ اے ایمان والو، اے اہل کتاب، تم اپنے دین میں جو ہے وہ زیادتی نہ کرو، غلو نہ کرو، یعنی کہ اپنی طرف سے اس میں بہت زیادہ چیزیں داخل نہ کر لو کہ جو کہ سچ نہیں ہے. ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل، اور ایسے لوگوں کی خواہشوں پر نہ چلو جو تم سے پہلے گمراہ ہو چکے ہیں، اور وہ خود بھی گمراہ ہوئے اور بھی بہت سارے لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا. یہاں پر یہ سبق ہے مسلمانوں کے لیے بھی، یہ بات تو کرسچنز کے لیے ہو رہی ہے لیکن یہ سبق آج ہمارے لیے بھی ہے کہ وہ لوگ جو دین میں ایسی چیزیں داخل کر دیتے ہیں جن کا دین میں کوئی اصل ہی نہیں ہے تو وہ غلطی پر ہیں، اور دین کو خالص اللہ اور اس کے رسول کی ہدایات اور تعلیمات کے مطابق چلانا چاہیے. اور پھر اس سے بعد یہاں پر جو آیت نمبر 78 ہے، 78 نمبر آیت ہے، کہ اس ایلا والوں نے ہفتے کے دن شکار کیا تھا. جو اس وقت کے یہودی تھے ان پر جو ہے وہ ہفتے والے دن، سیٹرڈے والے دن مچھلی کا شکار کرنا جو ہے وہ حرام تھا. تو لیکن انہوں نے ایسے ذریعے، ایسے طریقے بنا لیے کہ وہ جو ہے وہ گڑھے جو ہے سمندر کے کنارے یا دریا کے کنارے کے اوپر زمین میں ہولڈنگ کر دیتے تھے، ٹنلز بنا دیتے تھے، تو مچھلیاں ان میں آتی تھیں، وہ آگے پھنس جاتی تھیں، تو اگلے دن جا کے ان کو پکڑ لیتے تھے. تو وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارا آج کا شکار نہیں ہے، یہ کل کا شکار ہے. تو اس طرح سے ہیلے بہانوں سے اللہ کے احکامات جو ہیں ان کے خلاف چلتے تھے. تو اس کا ذکر اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، کہ وہ لوگ ان پر لعنت کر دی گئی جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں سے، علی لسان داود وعیسی ابن مریم، کہ ان کو داؤد علیہ السلام کی زبان پر سے اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان پر سے ان کو لعنت کی گئی. یعنی کہ ان دونوں نبیوں نے ان لوگوں پر جو ہے وہ لعنت کی، ایسے لوگوں پر. اور یہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو بندر بنا دیے گئے ان داؤد علیہ السلام کی بد دعا سے، اور کچھ ایسے تھے کہ وہ خنزیر یعنی کہ پگ بنا دیے گئے، تو وہ جو ہے ان کی شکلیں ان جیسی بندروں جیسی ہو گئی تھیں یا حرکتیں بندروں جیسی ہو گئی تھیں. واللہ عالم ورسولہ عالم. اور یہاں پر اسی طریقے سے یہ سارا انہی کا جو ہے وہ یہودیوں کے بنی اسرائیل کے اور بھی واقعات آگے بیان ہوتے ہیں. یہاں پہ 6واں سپارہ ختم ہوتا ہے، 7واں جو پارہ ہے وہ شروع ہوتا ہے. ابھی سورہ مائدہ چل رہی ہے، تو اس میں 7واں سپارہ ادھر سے شروع ہوتا ہے، آیت نمبر 83 ہے. فرمایا کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مما عرفوا من الحق یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین. اور یہ جو آیت مبارکہ ہے
ہجرت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے 11 مرد اور 4 عورتیں مکہ والوں کی جو اذیتیں تھیں، ان کی جو تکلیفیں تھیں، ان سے تنگ آ کر وہ ایک اور ملک میں چلے گئے، افریقہ میں، جس کا اس وقت اس کو حبشہ کہتے تھے، تو وہ جو ملک تھا اس میں چلے گئے، حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے، مائیگریٹ کر گئے۔ ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، اور ان میں حضرت رقیہ اور ام سلمہ بھی تھی، اور پھر حضرت جعفر طیار اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ بھی مہاجرین میں شامل ہو کر وہ حبشہ میں پہنچ گئے، اور یہ ماہ رجب میں یہ ہجرت ہوئی۔ اور حبشہ میں جب یہ گئے تو پھر اس کے بعد جو کفار تھے، جو مسلمانوں کے اینیمیز تھے، جو دشمن تھے، ان کو بڑا دکھ ہوا کہ یہ لوگ ہمارے ہاتھ سے نکل کر بچ کر چلے گئے ہیں، تو انہوں نے اپنی طرف سے کچھ لوگ، جو نجاشی، اس وقت اس کا نام انگلش میں اس کو نیگس بولتے ہیں، نجاشی اس کا نام تھا اس بادشاہ کا، تو اس کی جو اس کے دربار میں، اس کے کورٹ میں انہوں نے اپنی طرف سے سفیر بھیجے، لوگ بھیجے کہ یہ جو لوگ آپ کے پاس آئے ہیں، مسلمان جو آئے ہیں، کہ یہ ہمارا دین چھوڑ کر بھاگے ہوئے ہیں، ان کو آپ واپس بھیجیں، یہ فسادی لوگ ہیں۔ تو اس وقت نجاشی نے کہا کہ پہلے میں ان سے بات کروں گا، اور وہ بات جب اس نے کی تو اس وقت نجاشی نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ آپ کیا کہتے ہو، آپ کا کتاب کیا ہے، آپ کا قرآن کیا ہے، آپ کا دین کیا ہے؟ تو اس وقت حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک میں جو حضرت مریم کے نام سے سورہ موجود ہے اس کے بارے میں بتایا، اور سورہ مریم کی اور سورہ طٰہٰ کی آیتیں تلاوت فرمائی۔ تو ان آیتوں کو سن کر وہ جو بادشاہ تھا اس کے دل پر رکت طاری ہو گئی، اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے، اور اس کے اور وزیروں کا بھی یہی حال ہوا، اس کے دربار میں وہ لوگ رونا شروع ہو گئے۔ اور پھر اسی طرح سے جب تو یہ آیت مبارکہ جو ہے اس واقعے کا بیان فرما رہی ہے۔ تو اس کے بعد دوسرا وفد جو ہے ان کی طرف سے، نجاشی کی طرف سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے پھر 70 لوگوں کا ایک گروپ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعد میں بھیجا تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین ان کے لیے تلاوت کی۔ تو جب انہوں نے سورہ یاسین سنی تو وہ لوگ سن کر اس کو رونے لگے۔ تو ان آیات میں انہی واقعات کی طرف اشارہ ہے، اور اس کے علاوہ یہ فرمایا کہ جو لوگ اس قرآن کو سنتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے، تو تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے ابل پڑتی ہیں، جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کرم اور خاص فضل ہوتا ہے، جن کے دل نرم ہوتے ہیں، جب وہ نماز کی حالت میں ہوتے ہیں یا قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے وہ لطف میں وہ جب ڈوبتے ہیں، اپنے رب کی محبت میں جب ڈوبتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اور اسی کے اوپر جو ہے وہ اس کے بارے میں اور بھی بہت ساری احادیث جو ہیں وہ بھی وارد ہیں، اور صحابہ کرام کے واقعات بھی ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو ہے حضرت موسیٰ اشعری جو ہیں انہوں نے حدیث پاک میں جو روایت کی ہے قرآن پاک کی مثال، کہ جو شخص قرآن پاک پڑھتا ہے اور وہ روتا ہے، اس کے دل پر اس کا اثر ہوتا ہے، تو اس کی مثال جو ہے وہ اورنج کی طرح، ایک مالٹے کی طرح، یعنی کہ جس طرح کہ خوبصورت پھل ہے، دیکھنے میں خوبصورت ہے، اس کی خوشبو مزیدار ہے، اور اس کا ذائقہ بھی مزیدار ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو مسلمان جو ہے وہ قرآن پڑھتا ہے لیکن اس کو رونا نہیں آتا، تو اس کی مثال اس طرح سے، اور وہ مومن جو قرآن نہیں پڑھتا، جو مومن قرآن نہیں پڑھتا، تو اس کی مثال وہ کھجور کی طرح ہے کہ دیکھنے میں کوئی اس کا درخت اتنا وہ خوبصورت نہیں لگتا، اور اس میں خوشبو بھی اتنی نہیں ہوتی، لیکن اس کے ایمان کی وجہ سے اس پھل کا جو ہے وہ مزہ وہ میٹھا ہے۔ اور منافق کی مثال جو ہے وہ پھول کی طرح ہے کہ دیکھنے میں تو بڑا خوبصورت ہے، لیکن نہ ہی اس میں خوشبو ہو، اور نہ ہی اس کا جو ہے وہ کوئی مزہ ہو، وہ کڑوا ہو۔ تو یہ مثالیں دی گئیں۔ تو اسی طریقے سے فرمایا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ روایت کی، فرمایا کہ جو شخص رک رک کر قرآن پڑھتا ہے، فرمایا کہ جو قرآن پڑھنے میں ماہر ہے، یعنی کہ جس نے قرآن کو اچھی طرح سے سیکھا، پڑھنا سیکھا، اس کی ترتیل، اس کی تجوید، اس کی تلاوت سیکھی،
تو فرمایا کہ وہ شخص ایسا ہے جیسے وہ کرامن کاتبین کے ساتھ ہے۔ کرامن کاتبین یہ دو فرشتے ہیں جو ہر بندے کے ساتھ دائیں اور بائیں ہر وقت اس کے ساتھ رہتے ہیں اور اس کے اعمال لکھتے رہتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جو شخص رک رک کر پڑھتا ہے، یعنی کہ اس کی زبان میں لکنت ہے، قرآن پڑھنا اس کے لیے مشکل ہے، پھر بھی وہ اس پر کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے قرآن کو سیکھنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کی وجہ سے، اس کی کوشش کی وجہ سے اس کو دگنا جو ہے وہ اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ تو اسی طریقے سے قرآن پاک پر جو ہے وہ پڑھنے پر آنکھوں میں آنسو آ جانا، رکت طاری ہو جانے پر بہت سارے واقعات اور بہت ساری حدیث موجود ہیں۔ بہرحال ہم اس سے آگے چلتے ہیں۔ اگلی آیت نمبر جو ہے وہ 86 ہے۔ 86 نمبر جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو، 86 یہاں پہ ختم ہوتی ہے، 87 شروع ہوتی کہ یا ایھا الذین آمنو لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا۔ اب دیکھیے کہ اسلام جو ہے یہ متوسط دین ہے، یہ درمیانی راستہ ہے، افراط اور تفریط کا نام نہیں ہے۔ کسی بھی طرف سے ایکسیسونیس جو کسی بھی چیز میں ایکسٹریمزم جو ہے وہ اسلام میں نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اے ایمان والو لا تحرموا طیبات، تم پر ہم نے جو پاک اور صاف چیزیں حلال کی ہیں ان کو تم اپنے پر حرام نہ کرو اور نہ ہی حد سے بڑھو۔ بے شک اللہ تعالی حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے جس پر تم ایمان لائے ہو، اور اس کی حلال کی ہوئی چیزوں میں سے کھاؤ پیو۔ اب یہاں سے جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عثمان بن مظعون ایک صحابی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وعظ انہوں نے سنا، ان کے دل میں خوف پیدا ہوا، اور وہ چند صحابی ان کے گھر میں جمع ہوئے حضرت عثمان بن مظعون کے ہاں، اور وہاں پہ انہوں نے آپس میں مل کر یہ دعویٰ کیا، وعدہ کیا کہ ہم دنیا چھوڑ دیں گے، اور اس پر اتفاق کیا کہ ہم عیش و عشرت کے لباس چھوڑ دیں گے، ہم موٹا لباس پہنیں گے، ٹاٹ کے کپڑے پہن لیں گے، اور دن میں روزانہ روزہ رکھیں گے، اور ساری رات اللہ کی عبادت کریں گے، اور بستر پر نہ لیٹیں گے، اور گوشت اور جو ہے چکنائی والی چیزیں نہیں، جو یعنی کہ اچھی غذا نہیں کھائیں گے، اور ہم اپنی بیویوں سے بھی جدا رہیں گے، خوشبو نہیں لگائیں گے۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس ارادہ سے روک دیا، اور اس سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو لوگ اپنی ایکسٹریم سے باہر نہ نکلو، کیونکہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہ سکھایا اور فرمایا کہ تم درمیانی راستہ اختیار کرو، اتنا کام کرو، اتنی عبادت کرو جتنا کہ اس کا حق ہے انسان پر، ایک مرد مومن پر، اس کے جسم کا بھی حق ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ انت علیک لجسدک حق کا، تم پر تمہارے جسم کا بھی حق ہے، یعنی کہ اتنا آرام کرو کہ تم صحت مند رہ سکو، اتنا کھاؤ کہ تم صحت مند رہ سکو۔ اگر ایکسیسیولی آپ سوئیں گے، ضرورت سے زیادہ سوئیں گے تو سستی اور آپ کے اوپر غفلت آئے گی، اور آپ کے جو دماغی جو کیفیت ہے اس کے اوپر افیکٹ ہوگا۔ اگر آپ ضرورت سے زیادہ کھائیں گے تو جسم پر موٹاپا آئے گا اور طرح طرح کی بیماریاں آئیں گی۔ آج میڈیکل سائنس یہ پروف کرتی ہے کہ مسلمانوں کا جو گائیڈ لائنز ہیں، جو طریقہ ہے کہ جب ابھی بھوک کچھ باقی ہو تو کھانا چھوڑ دو، وہ سب سے بیسٹ گائیڈ لائنز ہیں کہ زیادہ کھانے سے ہی ڈائبٹیز جو شوگر کی بیماری ہے وہ ہوتی ہے، ہائی کولیسٹرول کی بیماریاں ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو درمیانی راستہ اختیار کرنا وہ جائز ہے حقیقت میں۔ اسی طریقے سے یہ جو جن صحابہ کرام نے کہا کہ ہم دنیا چھوڑ کر بیٹھ جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نے اس کو منع فرما دیا۔ اللہ نے قرآن کی وہ آیتیں نازل فرما دی، فرمایا کہ دنیا میں رہو، اس طرح سے رہو کہ جیسے ایک مسافر رہتا ہے مسافر خانے میں۔ اس کو سمجھو کہ یہ تمہارا دنیا کا ٹائم ایک خاص مقرر وقت ہے، جب یہ وقت گزر جائے گا تو تم نے یہاں سے اپنے اصلی گھر کی طرف چلے جانا ہے، اور اس دنیا کو اپنی آخرت بنانے کے لیے یوز کرو۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، تمہاری دنیا جو ہے آخرت کی کھیتی ہے، یہاں پہ جو نیکی کر لو گے اگلے جہان میں وہ اکاؤنٹ میں تمہیں مل جائے گی جا کے۔ اگر یہاں پر اپنے اکاؤنٹ میں وہ چیزیں نہیں ڈالو گے، یہاں سے اپنا زاد سفر اور اپنا کھانا اگلے جہان کے لیے
اور صدقہ و خیرات کر کے نیک اعمال کر کے رب کو راضی نہیں کرو گے تو اگلے جہان میں جا کر رسوا ہو گے۔ تو اس دنیا کو اس مقصد کے لیے استعمال کرو، اس دنیا کے اندر رہو کھاؤ تو بھی اللہ کے لیے کہ میرے جسم میں جو طاقت آئے اس کو میں اللہ کے راستے میں استعمال کروں گا، اس طاقت کو اللہ کے ذکر میں استعمال کروں گا۔ میں اپنی صحت کو صحیح اس لیے رکھوں کہ میں اس صحت کو، اس جسم کو اللہ کی یاد میں، اس کے ذکر فکر میں، اس کی نماز میں، اس کی تبلیغ میں استعمال کر سکوں۔ اور کھانا بھی میں اس لیے کھاؤں، سوؤں بھی میں اس لیے تاکہ میری جو ہے وہ جسمانی حالت وہ صحیح رہے، اور روحانی حالت کو صحیح کرنے کے لیے اللہ کا ذکر، اس کی تسبیح، اس کی نماز، تہجد اور روزہ اور قرآن کی تلاوت ہے۔ اس سے بعد ہم آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 90 فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اس سے پہلے آیت نمبر جو 89 ہے اس کا بھی پڑھنا ضروری ہے۔ یہ خاص احکامات ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کی قسم کھاتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے وہ بات بات پر قسم کھاتے ہیں، اور ہم نے خاص طور پر دیکھا ہے کہ ہمارے جو عربی بھائی ہیں وہ بات بات پر ان کا تقیہ کلام ہے واللہ واللہ، یا ایک دوسرے کو بات کرتے ہوئے کہیں گے اقسم باللہ، اللہ کی قسم کھاؤ۔ تو بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کو اپنی عام بات کلام اور گفتگو میں اپنی قسموں کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے، بات بات پر قسم نہیں اٹھانی چاہیے۔ لیکن اگر قسم کھاؤ کسی بات پر اور قسم کھا لو کہ اگر میرا یہ کام پورا ہو جائے تو میں یہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں یہ کام کروں گا، تو پھر اس وقت جب وہ کام پورا ہو جائے جو حلال ہو، جائز ہو، تو پھر اس قسم کو پورا کرنا لازمی ہے، پھر اس قسم کو نہیں توڑ سکتا۔ اگر وہ اس قسم کو توڑے گا تو پھر اس کے اوپر کفارہ ہوگا۔ اس کے لیے یہ آیت مبارکہ ہے، فرمایا کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہاری پکڑ نہیں کرتا جو لغو اور فضول قسمیں ہیں، البتہ جو صحیح قسمیں ہیں ان پر گرفت کرے گا۔ تم اگر صحیح قسم کھاؤ کسی صحیح کام پر تو پھر اس کو اگر توڑ دو تو ایسی قسم کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، کہ 10 جو لوگ ہیں ان کو کھانا دینا ہے، یا پھر ان 10 لوگوں کو کپڑے دینا ہے، یا پھر اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر ایک غلام کو آزاد کرنا ہے، تو یہ بھی نہ کر سکو تو پھر 3 دن کے روزے رکھنا ہے۔ یہ تمہاری قسم کا کفارہ ہے، تو تم اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ اللہ تعالیٰ تم سے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اب یہاں پر یہ بات یاد رکھیے، تو جب انہوں نے کچھ لوگوں نے قسمیں کھا لی تھی، ابھی جو پچھلی آیت میں ہم پڑھ کے آئے تھے کہ انہوں نے قسمیں کھا لی تھی کہ ہم یہ گوشت نہیں کھائیں گے، ہم یہ نہیں کریں گے، ہم وہ نہیں کریں گے، تو وہ جو ساری باتیں تھیں تو ان کو اللہ کے رسول نے حکم دے دیا۔ تو اس طرح سے جب کوئی قسم کسی کو توڑنی ہو، قسم کی بھی 3 قسمیں ہیں، یہ یاد رکھیے۔ ایک قسم ہے جس کو لغو یعنی کہ غلط فہمی کی قسم کہتے ہیں، جس میں کسی آدمی، کوئی بندہ کسی چیز کو صحیح سمجھ کر، صحیح واقعہ کو سمجھ کر قسم کھا لے لیکن حقیقت میں وہ ایسا نہ ہو، تو ایسی قسم پر کوئی کفارہ نہیں ہے۔ پھر دوسری قسم ہے جھوٹی قسم، کہ کوئی واقعہ گزرا ہوا تھا پچھلے دن یا پچھلے مہینے یا پچھلے سال میں کوئی واقعہ ہوا تھا، اور وہ جان بوجھ کر اس کو پتا بھی ہے کہ یہ واقعہ ہے اور وہ جھوٹی قسم کھاتا ہے، تو یہ قسم جو ہے یہ حرام ہے، اس پر گناہ ہے، لیکن اس پر بھی کفارہ نہیں۔ اور تیسری جو قسم ہے یمین منعقدہ، کہ یہ وہ قسم ہے کہ جو آئندہ ہونے والے کسی معاملے میں، فیوچر میں آپ کسی کام کے بارے میں قسم کھا لیتے ہیں کہ اگر یہ کام میں پورا کروں گا تو اس پر میں یہ قسم کھا رہا ہوں، تو ایسی قسم جو ہے اس کو پورا کرنا چاہیے اگر یہ کام صحیح ہے، حرام نہیں ہے۔ اور اگر وہ کام کو پورا نہیں کرتا تو پھر اس تیسری جو قسم کی، تیسری ٹائپ کی جو قسم ہے اس پر کفارہ آئے گا، اور وہ کفارہ جو ہے ہم نے بیان کر دیا، یہ قرآن پاک کی آیت میں لکھا ہے کہ جو ہے 3 دن کا روزہ رکھے۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ 10 بندوں کو 2 ٹائمز 10 لوگوں کو کھانا کھلائے، اور اگر وہ نہیں کرتا یا تو 10 لوگوں کو کپڑے دے، ان کو نئے سوٹ دے، اور اگر یہ بھی نہیں کرتا تو پھر 3، یہ دونوں کام اگر نہیں کر سکتا، اس کے پاس اتنی ویلتھ نہیں ہے، تو پھر یہ کرے کہ 3 دن کا روزہ رکھے۔ تو یہاں پر یہ جو واقعہ ہے اس کو کفارے کی بات
اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں آیت نمبر 90. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون. تو یہاں پر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، شراب اور جوا یعنی کہ گیمبلنگ اور بت اور پانسے یعنی کہ فال نکالنا یہ حرام ہے، یہ نجس کام ہے، یہ شیطانی کام ہے. تم ان سے بچو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ تم میں ہر کوئی بندہ تمہارے اندر لڑائی ڈال دے کہ آپس میں تم لڑتے رہو ایک دوسرے کے ساتھ، وہ تاکہ تم شراب پی کر، جوے کھیل کر اور اس طرح کے کام کر کے آپس میں لڑتے رہو. اور اس کے علاوہ یہ چاہتا ہے کہ تم اللہ کی ذکر سے جو ہے وہ غفلت میں پڑ جاؤ، اللہ کا ذکر چھوڑ دو اور نماز بھی چھوڑ دو. تو کیا تم ان چیزوں سے باز نہیں آؤ گے؟ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا تم باز آنے والے ہو؟ تو یہ اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان فرما دیا کہ شراب، وائن، الکوہل، اینی تھنگ آف دیٹ کیٹیگری، کہ جو شراب کی جو کیٹیگری ہے، ایسا ڈرنک جس سے نشہ آ جائے، ایسا نشہ، ایسی ڈرگ، کوئی بھی ایسی چیز ہو، وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ خمر کی کے حکم میں آتی ہیں، وہ ساری کی ساری حرام ہیں، وہ جو ہے وہ حرام ہے. اس کے علاوہ جو ہے جوا یعنی کہ گیمبلنگ، کسی بھی ٹائپ کی گیمبلنگ، کسی بھی طرح کا جوا جو ہے وہ حرام ہے، تو اس سے منع کیا گیا. اور پھر کچھ لوگ فال نکالتے ہیں، جیسے طوطے سے فال نکلوا لی یا کسی اور طریقے سے دانے زمین پر پھینک کے ان کو دیکھا کہ میرے مستقبل کا حال بتا دو، اور اس طرح کی چیزیں جو ہے فال نکالنا، یہ شیطانی عمل ہیں، ان سے بچے رہو. اللہ تعالیٰ نے ان سے بچنے کا حکم دیا ہے. اور اسی طریقے سے ہم نے پہلے بھی کل بھی پڑھا، آج پھر یہاں پہ یہ واقعہ آتا ہے کہ جس نے قتل کیا احرام کی حالت میں تو وہ جائز نہیں ہے. اور پھر یہ جو حاجی احرام باندھ کے حج کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، تو یہاں پہ خاص طور پر فرما دیا گیا کہ سمندر کا یا دریا کا شکار ان کے لیے جائز ہے، یعنی کہ مچھلی کا شکار کر کے وہ اپنے لیے کھا سکتے ہیں، اس سے منع نہیں کیا گیا. تو آگے چلتے ہیں آیت نمبر 100. اس آیت میں فرمایا قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. تم فرما دو کہ گندی چیزیں، گندے لوگ اور پاک چیزیں اور پاک لوگ یہ کبھی بھی آپس میں برابر نہیں ہو سکتے. وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، بے شک جو گندگی ہے اس کی کثرت کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو جائے. تو اے ایمان والو، عقل والو، تم اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اب یہ بڑی اس میں نقطے کی بات ہے. آج کی جو ماڈرن ورلڈ میں ڈیموکریسی، یہ ہمارے ملکوں میں ہر جگہ پہ، پوری دنیا میں یہ امپلیمنٹڈ ہے. اس کے سسٹم کے تحت کوئی بندہ نیک ہے، پرہیزگار ہے، حاجی ہے، نمازی ہے، تہجد گزار ہے، اللہ کا ولی ہے اور عالم ہے، فقیہ ہے، اور ایک بندہ گناہگار ہے جو شیطان کا ساتھی ہے، جو حرام کا مال کھاتا ہے، چوری کرتا ہے، ڈکیتی کرتا ہے، ان دونوں کا ووٹ برابر ہے. اور اس سسٹم میں جہاں پر جو ہے وہ کثرت جو ہے وہ اگر گندے لوگوں کی ہوگی تو وہ گندے مل کر اپنے میں حکمران بھی ایسا ہی چن لیں گے. تو اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ کبھی گندی چیزیں، خراب چیزیں اور پاک چیزیں یہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتی. تم جتنی ہی مرضی اس کی کثرت کیوں نہ دیکھو، الا ماشاء اللہ. آج دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو کثرت آپ کو کن لوگوں کی نظر آتی ہے؟ آپ کو ایسے لوگوں کی کثرت نظر آتی ہے جو جھوٹ بولتے ہیں، ایسے لوگوں کی کثرت نظر آتی ہے جو شراب پیتے ہیں، ایسے لوگوں کی کثرت نظر آتی ہے جو زنا کرتے ہیں، اور وہ ان چیزوں کو پھیلاتے بھی ہیں. اور نہ صرف یہ کہ وہ ملکوں کی حکومتوں کے اوپر جو ہے انفلوئنس کر کے اثر انداز ہو کر قانون بھی بدلواتے ہیں. تو یہ ساری کی ساری جو نشانیاں ہیں
یہ ساری چیزیں ہیں. اس چیز کو اگر آپ اس آیت مبارکہ کو سامنے رکھیں تو اس کثرت کو دیکھ کر مومن کا ایمان جو ہے وہ ڈگمگانا نہیں چاہیے. مومن کا ایمان سٹرونگ رہنا چاہیے کہ میرا فیتھ سٹرونگ ہے کہ بے شک کفار ساری دنیا میں ہی کیوں نہ زیادہ ہو جائیں، مومن بے شک تھوڑے بھی ہوں تو وہ اللہ کی نظر میں وہ برابر نہیں ہے. یہ اسی چیز کی طرف اشارہ ہے. اسی طریقے سے کل بھی ہم نے بحیرہ اور سائمہ اور صائبہ جو ہے اس طرح کے جانور جو بتوں کے نام پر چھوڑے ہوتے تھے، کفار ان کو خود ہی کہہ دیتے تھے کہ یہ حرام ہے، اپنے لیے حرام کر دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس چیز کو اللہ نے حرام کیا وہ حرام ہے، جس کو میں نے حرام نہیں کیا وہ حرام نہیں ہے. اور یہ پچھلی آیت ابھی آج ہم نے پڑھی بھی ہے. مسلمانوں میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو اگر کسی نے کھانے کے اوپر قرآن پاک پڑھ کے اور اس کو کہہ دیا کہ یہ ختم پڑھ دیا ہے میں نے اس پر، تو وہ اس کھانے کو حرام کہہ دیتے ہیں اور اس کو پھینک دیتے ہیں. ان کو توبہ کرنی چاہیے اور اس آیت مبارکہ سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ اللہ کا کلام پڑھنے سے کھانا حرام نہیں ہو جاتا. جس کھانے کو اللہ نے حرام نہیں کیا اس کو حرام کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے. تو اس بات کا ذکر جو ہے وہ پچھلی آیتوں میں آیا. پھر دوبارہ یہاں پہ جو ہے وہ آیت نمبر 109 میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ 110 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات ہیں ان کا ذکر کیا اور احسانات ان پر جو کیے اس کا ذکر کیا کہ ہم نے ان کی والدہ پر اپنا احسان کیا، ان کو جبرائیل امین سے مدد کی، اور پھر انہوں نے اپنی جب وہ گود میں تھے ابھی بچے تھے اس وقت انہوں نے کھلی زبان میں بات کی. ان کو پرندے مٹی سے بنا کر وہ پرندے میں پھونک مارتے تو وہ اڑ جاتا تھا. تو یہ سارے کے سارے معجزات اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائے تھے اور اس کا ذکر جو ہے وہ یہاں پہ آیا. اور یہاں پر پھر اس واقعے کا ذکر ہے جو میں نے پہلے عرض کیا کہ اذ قال الحواریون، یہ آیت نمبر 112 ہے. اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء. تو آپ کے جو ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام، کیا آپ کے رب میں یہ طاقت ہے؟ کیا آپ کا رب ایسا کرے گا کہ آپ دعا کریں تو آسمان سے ہمارے اوپر ایک تھال بھرا ہوا آئے، ایک ڈائننگ ٹیبل آئے جس کے اندر کھانے طرح طرح کے کھانے لگے ہوں؟ تو وہ فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اگر تم مومن ہو. تو انہوں نے عرض کیا کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اس نعمت میں سے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترے ہم اس نعمت میں سے ہم کھائیں اور ہمارے دلوں کو سکون آئے اور ہمارا ایمان پختہ ہو جائے. تو اس وقت اللہ رب العزت نے یہ دعا مانگی. تو اس واقعہ یہ ہے کہ ان حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو کہا کہ پھر تم 30 روزے رکھو. 30 روزے رکھنے کے بعد جب رکھ لو گے تو پھر ہم مل کے دعا کریں گے. تو جب وہ روزے رکھ لیے تو اس کے بعد یہ دعا کی، قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین. کہ اے اللہ ہمارے رب آسمان سے ہمارے اوپر ایک تھال، ایک کھانے کا جو ہے وہ دسترخوان اتار کہ وہ ہمارے لیے عید بن جائے، خوشی بن جائے، اور ہم سے پہلے لوگوں کے لیے بھی خوشی ہو اور ہم سے بعد میں آنے والوں کے لیے بھی خوشی ہو، اور یہ تیری ایک نشانی ہو. وارزقنا وانت خیر الرازقین، تو سب سے بڑھ کر رزق دینے والا ہے. اس میں مائدہ کا جو لفظ آیا ہے اسی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ مائدہ ہے. اور یہ جو ہے وہ پھر ان کے اوپر وہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے، فضل سے، حضور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے ان پر وہ دسترخوان نازل کیا اور ان لوگوں نے آپ سب نے اس میں سے کھایا. اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں تم پر وہ اتار رہا ہوں جو تم نے مانگا، اس کے بعد اگر کوئی تم میں سے کفر کرے گا تو اس میں بڑا دردناک عذاب دوں گا جو اس سے پہلے کسی پر نہیں آیا ہوگا. اور یہیں پر وہ واقعہ ہے کہ روز قیامت اللہ رب العزت جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو فرمائے گا. اب اس واقعے کو when the day of judgment will be there, at that time اللہ سبحانہ و تعالیٰ say to Jesus Christ، اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائیں گے. اب یہ آیت نمبر ہے 116، فرمایا کہ اے عیسیٰ، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، کیا تم نے لوگوں کو کہا تھا، کیا تو نے لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو تم خدا بنا لو؟ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر تم عیسیٰ کو اور عیسیٰ کی ماں کو خدا بنا لو. کیا یہ تم نے ان کو تبلیغ کی تھی؟
تو وہ عرض کریں گے قال سبحانک ما یکون لی، اے اللہ تعالیٰ تجھے ساری پاکی روا ہے، مجھے تو بالکل یہ بات ناجائز ہے کہ میں ایسی بات کہوں، اگر میں نے ایسا کیا تو تجھے ضرور معلوم ہوگا، اور تو جاننے والا ہے، تو علم رکھتا ہے، تو حکمت والا ہے، اور تو جانتا ہے کہ میرے نفس میں کیا ہے، اور تو جو کچھ میرے دل میں ہے وہ بھی جانتا ہے، تو میرے علم میں تو ایسی کوئی بات نہیں، میں نے ان کو ایسی وہ کوئی بات نہیں سکھائی۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ، میں نے تو صرف ان کو یہ کہا تھا کہ ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، وہی ربی و ربکم، میرا رب بھی وہی ہے اور تمہارا رب بھی وہی ہے، وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہیدا، اور ہر چیز اے رب تیرے سامنے ہے، اور تو مجھے اٹھا لیا تھا، اور جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو اس کے بعد یہ تیری نظر میں تھے، اب یہ تیرے لوگ ہیں، یہ تیرے بندے ہیں، تیری مخلوق ہے، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، کہ اگر تو ان کو عذاب دینا چاہے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو بخشنا چاہے تو بڑا عزیز اور حکمت والا ہے۔ اور یہیں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس دن بڑی کامیابی ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ سچے ہوں گے، جو ٹروتھ فل ہوں گے، جو رائٹ فل ہوں گے، جنت میں جائیں گے، اس جنت میں نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور وہ وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور بے شک یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وعلی کل شیء قدیر، تو یہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے ساری کی ساری سلطنت یہ اللہ کی ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ سورہ مائدہ کمپلیٹ ہوتی ہے۔ آج ہم یہیں پہ سٹاپ کریں گے۔ آج کا جو ٹاپک ہم نے کور کیا ہے، سورہ مائدہ کی جو چیزیں ہم نے کور کی ہیں، آج ہم نے میں اپنے بیٹے ابراہیم کو کہوں گا، ڈاکٹر ابراہیم صاحب کو، کہ 5 منٹ کی جو ہے انگلش میں اس کی سمری جو ہے آج ہم نے جو ڈسکس کیا وہ بیان کریں۔ کچھ دوستوں نے ہمیں یہ ریکویسٹ کی ہے کہ ویسٹرن کنٹریز میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے بچوں کو اردو میں مکمل سمجھ نہیں آتی، تو وہ چاہتے ہیں کہ انگلش میں ان کو تھوڑا سا اس کا سمری بیان کی جائے۔ تو آج ہم یہ سلسلہ شروع کرنے والے ہیں، درس کے آخر میں 5 منٹ جو ہیں وہ اس کی انگلش میں سمری بیان ہوگی، تو جو مین ٹاپکس ہیں ان کو وہ کور کریں گے، اس کے بعد پھر ہم 5-10 منٹ جو ہے سوالوں کے لیے جو ہے وہ حاضر ہو جائیں گے۔ ابراہیم آپ یہاں پہ آ جائیں۔ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. My name is Ibrahim, and today I would like to give a brief summary of the summary that my dad has already given. So starting off with Surah Ma'idah, yesterday we covered Surah Ma'idah, and we just went over the basics of what it is. It is a Madani Surah with one ayah that has been revealed in Makkah. The meaning of Ma'idah is dining. The ayah in Al-Ma'idah in which Allah has promised to complete his deen, which is an important ayah, and it just discusses things such as halal, haram, what is halal, what is haram, the basics of contracts and promises, the basics of wudu, wusul and tayammum, witnessing injustice. It talks about Bani Israel and their promises to Allah through Musa alayhi salam. It talks about theft and the punishment, alcohol and betting, and such other things like that. So this was covered yesterday. And today, just going through what has been covered, Ayah 54, God says, O believers, if one of you leave this deen, then Allah will be distant from you. For those who are kafir, do not divulge and invest heavily in these people, because they can lead you astray. Now, of course, this refers to deep relationships with these people. It does not mean anything in the professional context, or if you are there to give them tabligh. The next ayah follows up with this, and it says that your friends are only Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and those who carry iman, those who give charity, those who pray and bow their heads to Allah.
He who makes friends with these people, they are the successful people, and these people will thus strengthen your deen. And the context of this ayah was that Abdullah ibn as-Salam, a Sahabi, complained to the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam that his people, who were Yahud, that they would boycott him because of his conversion to Islam. So Allah revealed this ayah saying that the company of good iman, people with iman, is better than those who do not have iman. Next ayat, it just follows on with this, and it says that he who makes friends with Allah and His Rasul, he is victorious. And the ayat after that, O believers, those of Ahl Kitab, so Jews and Christians, and the Kafir, disbelievers, they make fun of your deen. So do not be friends with these Kafir if you believe in Allah. And the context in this case was that there were two people at the time who had become Muslim, and they were friends with the people in the area. However, they had then become munafiq, which is hypocrites, so they had lost their deen. And Allah is saying, do not be friends with these people. And He follows on with this, so He says, when you give azan, they make fun of the azan, and they are unintelligent and they have no wisdom. And then going on from that, skipping a little bit because the next part just talks a bit more about that. Ayah number 64, Allah talks about the Yahud, Jews. He said that some of them say that God's hands are bound, that He does not give wealth freely. Allah in this ayah cursed them. He says that their hands will break. Verily God is generous. And so for such people we have made a ready fire in hell. In ayat number 67, God says to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, O Rasul, whatever was revealed to you, reveal it to the people, do not hide it. And then He follows on with this by saying that He will protect the Rasul sallallahu alaihi wasallam from the people, and that nothing in this dunya can make Rasulullah sallallahu shaheed. After this, the Sahabi stopped the security of the Prophet in believing Allah will protect the Rasul. And then it follows on from this, we're talking about Bani Israel's promises, again, how they've broken their promises to Allah through Musa alayhi salam. Ayat number 72, Allah refers to the Kafir who say that Isa alayhi salam is also a son of God, or that he is a God. And He says that, O Bani Israel, be men of God, pray to Allah, because verily mushrik, people that believe in multiple gods or God other than Allah, for them Jannah is haram and their place is hell. And the next ayah 73, and this is all in context of the different sects in Christianity. So God says that they are also kafir, those that say Trinity is true. So obviously Christians at the time, some of them believed in a Trinity, the Spirit, Jesus as God, and God Himself. Allah here is saying that this is not true, that there is no God except for the Wahid Allah, and that when these kafir die, there is a terrible punishment for them in hellfire. An ayat after this, 75, Allah is again saying that Isa alayhi salam is nothing but a prophet of Allah. He is not a God. He is saying that he is like the prophets that were before him, that they came and went, such as many. His mom is a Siddiqa. They both eat food, and they're all humans. And so Allah says, see if you can see the signs about how openly we talked about these signs, and yet still there are people with closed eyes. The ayat after this, Allah says to those people that, do you pray to some who cannot harm you or who cannot help you? He again affirms His strength by saying that Allah is the only one who can hear all and know all. Again, Allah refers to Ahl Kitab. He says, do not add into your deen extra things. Do not go onto the wishes of those who have gone astray. So essentially He is saying, do not follow those who are putting in extra things into your deen. And this is a message that is especially relevant today. The ayah following this, the example was given that Yahud at the time, for them on the Saturdays, fishing was haram. However, they managed to find ways around this commandment. And Allah referred to this and said that do not find small and petty ways around God's commands. Cursed are those who disbelieved in Bani Israel by Dawood and Isa. So Isa alayhi salam and Dawood alayhi salam cursed the people of Bani Israel, those who had disbelieved. And some of them were actually converted either by actions or by looks to apes. And at this point, the 6th para or 6th juz finishes, and we start with the 7th juz, ayat number 83. We discussed the hijrat, how people from Rasulullah's city, 11 men and 4 women, had left Makkah because they were upset with the conditions, and they went to the Habsha tribe. The kuffar in the tribe Quraysh had sent people after them to try and get those Muslims back. And essentially it just talks about how the Quran was recited to the king at the time, Najashi. And Najashi was so moved that he protected these people.
The next ayats after this, Allah talks about clean and dirty things, how we have made for you halal the clean things, do not make them haram for yourselves and do not transgress. Verily, God does not like those people who transgress their bounds. And he essentially says, eat from that which is halal, and do not become immoderate in such things. Do what is prescribed for you. And the example given here was Usman bin Maz'un, who promised to leave the world and become ascetic. In this case, you do not have to do that. Being moderate is the best path that Rasulullah ﷺ has taught us. And then God talks about oaths and promises in the name of Allah. 3 types of oaths that are broken. The only one that is considered kafar, that needs a kafara, is the one that you promise to Allah that you will not do something ever again, or that you want to do something in the future. That is the only one in which you have to do kafara, and kafara will just be giving 10 people food or clothes, or freeing a slave, or 3 days of fasting. And again, talking about sharab and gambling in the next ayat, such are the things, and shaitan, how shaitan wants you to fight amongst yourself. So these things that are haram. And he asked people of Iman to discipline themselves from such things. And just following on from that, he talks about dirty and clean things, that they can never be equal, and that dirt in this world and things that are associated with that is in extreme quantity. And he's talking to Iman, the people of Iman, to save themselves from such things. And then just mentions again about Isa alayhi salam, and how he will ask Isa alayhi salam on the final day, did you tell people that I am God and that your mother is God? Isa will, of course, alayhi salam, will of course say that he never said this. So essentially, the God is just reaffirming the belief of Islam that God is one and that Jesus is not the prophet of God. And that concludes our summary for today. Thank you. Alhamdulillahi Rabbil Alameen wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala rasulil nabiyil kareem. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad wa barik wa sallim salli alayhi. Ya Allah, تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اپنے کلام پاک میں سے پڑھنے کی سیکھنے کی توفیق عطا فرمائی. یا اللہ پاک اس میں ہم سے جو غلطی کوتاہی ہوگی اس کو معاف فرما, اس کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرما. جن لوگوں نے اس میں دامے ترمے قدمے سیکھنے صلی ان سب کو اس کا اجر و ثواب عطا فرما. تمام حاضرین پر اور اس درس کو سننے والوں پر اپنا رحمت اور فضل اور اپنے علم کا دروازہ کھول دے, اپنی محبت کا دروازہ کھول دے, اپنے عرفان کا دروازہ کھول دے. یا اللہ پاک اپنا کرم اور فضل فرما. جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے سب کی نیک دلی مرادوں کو پورا فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.